آج بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مار کر 25 من گدھے کا گوشت برآمد کر لیا۔ اب یہ گوشت پاکستان میں کنزیوم ہو رہا تھا، لاہور والوں کو تو بہت تانے ملتے رہتے ہیں، لیکن اب اسلام آباد سے بھی گدھے کا گوشت جو ہے وہ برآمد ہو گیا ہے۔ 25 من گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے۔ اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے، وفاقی دارالحکومت، تو اسلام آباد میں اگر یہ حال ہے تو باقی پاکستان کا کیا ہو رہا؟ جی بالکل، یہ بہت ہی تشویشناک ہے چیز جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ گدھے کا گوشت اسلام آباد کے ہوٹل ریسٹورینٹس وہاں پہ جی فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھانی ہے لیکن آپ کو کھلائی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ ٹیسٹ میں فرق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پہلے لاہور سے خبر آئی تھی، اب اسلام آباد سے۔ ایاز بتائیے گا، گدھے کے گوشت بیچنے کا یہ پہلا واقعہ تو ہے نہیں، اس سے پہلے لاہور میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن یہ تو پراپر ایک سسٹم ہے، اتنی بڑی مقدار میں گوشت ہے، زندہ جانور بھی کھڑے ہیں، ایگزیکٹلی کیا پتہ لگا ہے؟ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی حالت دیکھ ہی سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس کی حالت کیا ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ اب ہر جگہ سے جو ہے وہ گدھے، کھوتے، کتے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نکلتی چلی آ رہی ہیں۔ الیکٹرک کی بل 21% بڑھ گئی، گیس کا بل 29% بڑھ گیا، ٹماٹر 22%، انڈے 13%۔ کہنے کی مطلب صرف یہ ہے کہ انفلیشن میں بھی ڈاؤن، مگر یہ جو چیزیں ہیں which people have to pay، خاص طور غریبوں کو۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا دا انڈین فیکٹس میں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ پاکستان کی جو مین میڈیا ہے اس میں بھی ہڑکم مچا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ ماترا میں گدھے کا میٹ پکڑا گیا ہے، وہ بھی پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں، اور اس سے پاکستانی میڈیا اتنی زیادہ خوش بھی ہو رہی ہے کہ ان کو گدھے کا میٹ کھلایا جاتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی بڑی ماترا میں چین کو گدھے ایکسپورٹ کرتا ہے اور کر رہا ہے، اور پاکستان مانتے ہیں کہ اس سے ہماری اکانومی بڑھے گی۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو، اور ساتھ میں ہمیں سبسکرائب بھی کر لیں۔ جو فیڈرل کیپٹل ہے، وفاقی دارالحکومت، تو اسلام آباد میں اگر یہ حال ہے تو باقی پاکستان کا کیا ہو رہا؟ شزرا منصف صاحبہ، یہ جو اکنامک سروے آیا نا ابھی، تو اس میں بہت سے لوگ جو انہوں نے نوٹس کیا کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو طرح طرح کے معنی پہنائے۔ اب پتہ چلا ہے کہ گدھوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے میں مسکرا کے بات کر رہا ہوں، لیکن اندر سے میں بھی خوفزدہ ہوں، کیونکہ ہم بھی اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی، ڈوگر صاحب بھی جاتے ہیں ادھر ادھر ریسٹورنٹس میں، کھاتے پیتے ہیں ہم وہاں پہ، پتہ نہیں ہم کیا کھاتے پیتے۔ اب لگ یہ رہا ہے اسٹوری میں اس کو بھی ٹوسٹ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جو لاہور میں جو گوشت پکڑا گیا تھا گدھے کا، وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اگر کیپٹل میں یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کے علاقے میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی تشویشناک ہے چیز جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو باقی جو ہمارے رورل ایریاز ہیں یہاں پہ کہ کم اس قسم کی چھاپے پڑتے شاید ہوں گے، یا اتنا نہیں دیکھا جاتا ہوگا باقی جتنے بھی پروونسز ہیں پاکستان کے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس پہ بہت سختی سے ایک اس پہ ریاکشن ہونا چاہیے، اور جو بھی کلپریٹس ہیں، جو بھی اس چیز کے پیچھے، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ ایک مثال بنے دنیا کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کہ اس قسم کی چیز بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، جی ہاں، اسلام آباد میں جو ہے کچھ جگہوں سے جو ہے وہ گدھوں کا گوشت ملا ہے۔ جی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ویسے تو ہم لوگ چائنا کو بھی گدھے دیا کرتے ہیں، اور گدھے ایکسپورٹ کرنے کا بھی پاکستان کا بزنس ہے، لیکن جی یہ 900+ kg جو ڈونگی میٹ ہے وہ جی ڈسکور کیا گیا ہے، اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ چیک کیا جا رہا ہے کہ جی یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا اور کیوں آیا۔ حالانکہ بات ساری یہ ہے کہ یہ چاہے اسلام آباد ہو یا اسلام آباد میں تو خیر فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر بھی گدھے جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں، ورنہ یہ لاہور والوں کا شوق ہے۔ لاہور میں اکثر ہی جو ہے وہ یہ ڈونکی میٹ جو ہے وہ ملا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے گوادر میں سنا تھا کہ جی گوادر میں بھی جو ہے وہ ڈونکی میٹ کی شاپ جو ہے وہ کھل گئی ہے، اور وہاں پر بھی جو چائنیز ہیں ان کے لیے پاکستان نے یہ فیسلٹی رکھی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی وہاں پر جو ہے وہ کھلا لیگل طریقے سے یہ ڈونکی میٹ جو ہے وہ ملا کرتا ہے۔ لیکن اب اسلام آباد میں بھی، یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کے بعد، لاہور والے تو خیر ایسے
खोते और कुत्ते तक खा जाते हैं, और कहा यही जाता है कि वहां पे कुत्ता बिरयानी भी मिल जाती है और खोता बिरयानी भी मिल जाती है। तो जी अब इस्लामाबाद में भी यही काम शुरू हो गया है। अब सब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक शुगल लगा रहे हैं और बार बार बात की जा रही है। वैसे तो खैर अगर आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि टॉप 2-3 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम आता है जो कि कह लीजिए डोंकी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब हमारी वही हालत हो गई है कि अब हम गधे और खोते और कुत्ते और इसी तरह की चीजें जो है उनको ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट करने की तरफ चल पड़े हैं बल्कि उनको खाने भी लगे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का कहा जाता है कि जी जो इकोनॉमी है वो खराब से खराब होती चली जा रही है, लेकिन उस तरफ कोई भी गवर्नमेंट जो है वो काम करती हुई दिखाई नहीं देती। हिलाली साहब, पेट्रोल महंगा, ताजर बार बार एहतजाज का कह रहे हैं, वो 37AA और इस तरह के कानून जो आए, कर्जा बढ़ गया है, पाकिस्तान में वो लोग जो कि पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल बन सकते हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तरफ जा रहा है या उस पर बेहतरी हो रही है या हम किसी ट्रैक की तरफ चल रहे हैं? जब आप एक गिलास देखते हैं और उस गिलास में पानी आधा तक है तो क्या आप कैसे सोचते हैं? आप कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी द ग्लास नाउ इज हाफ फुल, या आप कहते हैं यार बड़ी कोशिश की मगर अभी भी आधा खाली है ग्लास? सो दिस इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो इलेक्ट्रिक की बिल 21% बढ़ गई, गैस का बिल 29% बढ़ गया, टमाटर 22%, अंडे 13%। मगर ये जो चीजें हैं विच पीपल हैव टू पे, खास तौर गरीबों को, उनका क्या हालत है? इज देयर कंडीशन एनी बेटर? प्रोबेबली नॉट। अब ये 2 बिलियन का सरप्लस हम कहते रहते हैं, स्टेबल एक्सचेंज रेट कहते रहते हैं, ये चलो ठीक है भाई, ठीक है, मगर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है। और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं ज्यादा आया है। ज्यादा क्या, मैं नहीं समझता हूं को खास बढ़ा है। और एक्सपोर्ट्स आर नॉट ग्रोइंग। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर है, डेफिनेटली बेहतर है। अगर बेहतर नहीं होता, ओवरऑल बेहतर नहीं होता तो रेटिंग्स नहीं बढ़ती, मगर द ग्लास इज स्टिल हाफ एम्प्टी।